ہاں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے پہلے ہی کر دیا. اور آپ 3 بھائی تھے، ایک ڈاکٹر تھے، ایک حکیم تھے، اور آپ اللہ کے ولی تھے. آپ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور آپ کی ولایت کی جو بشارت تھی وہ فقیر اللہ بکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، بکوٹ شریف والے، انہوں نے دی تھی. اور آپ کے والد گرامی کو انہوں نے نصیحت فرمائی تھی کہ آپ کے ہاں ایک ولی اللہ بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام عبد المجید احمد رکھنا، اور اس کو کسی مکتب کسی مدرسے میں نہیں بھیجنا. اس کے علم کا جو بندوبست ہے وہ اللہ رب العزت نے خود سے کر رکھا ہے. اور ویسے ہی ہوا کہ اس دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے. آپ کا جو استاد ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. اور جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا. اور پھر والدہ آپ کی جو تھی وہ اس وقت کی عالمہ، فاضلہ، حافظہ اور ولیہ تھی. والد کے وصال کے بعد والدہ نے آپ کو دریا جہلم کے کنارے پہ سورہ کاف کا چلا کرنے کا حکم فرمایا، تو آپ وہاں تشریف لے گئے. وہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور وہاں سے آپ کی جو تعلیمات تھی ان کی ابتدا شروع ہوئی. اور پھر آپ نے وہ تمام علوم حاصل کیے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے پاس ہوتے ہیں. اور خضر علیہ السلام آپ کے استاد ہوئے. اس طرح آپ خضری کہلاتے ہیں. اور جب آپ کا تمام علوم مکمل ہو گئے تو پھر آپ کی ملاقات مری کے ایک بہت بڑی چوٹی ہے جس کو کوہ مشک پوری کہتے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر آپ کی ملاقات جاگتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. وہ آپ کا آخری چلا تھا، اس پہاڑی کے اوپر آپ نے مکمل کیا. آپ شاید فرماتے ہیں کہ اس پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے پیدل سفر ہوتے تھے اس وقت، تو پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے 3 دن کا سفر درکار ہے. آپ فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے یہ ہمت و طاقت عطا کی ہے، میں دن میں کئی دفعہ جاتا ہوں، کئی دفعہ. سبحان اللہ. تو اس پہاڑی پہ جب آپ کا آخری چلا مکمل ہوا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار نقاب پوش آئے، اور انہوں نے آ کے مجھے مبارکباد دی کہ عبد المجید احمد آپ کو مبارک ہو، آپ کی منزل جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اب آپ جاؤ اور ملت اسلامیہ کی خدمت کرو، کیونکہ ملت اسلامیہ پریشان ہے. تو دعا دے کے جب وہ جانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ اپنا تعارف کروا دیں، آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. وہ گھوڑ سوار نیچے اتر آئے، انہوں نے اپنا نقاب ہٹایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے عبد القادر جیلانی غوث العظم کہتے ہیں، میں آپ کو یہ فیضان عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. اس جگہ پہ آپ کو اپنا نائب مقرر کیا. تاجدار دیوبند شریف کو غوث اعظم جیلانی نے اپنا نائب مقرر کیا اور دین اسلام کی خدمت کے لیے آپ کی ڈیوٹی لگائی، اور وہاں سے پھر آپ روانہ ہوئے. اس لیے ہم لوگ القادری ہیں. ایک ہوتا ہے قادری، وہ نسبت چلتی آ رہی ہے. ال کا جب صیغہ لگ جاتا ہے نا تو وہ بہت قریب کو ظاہر کرتا ہے. تو تاجدار دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی وہ ہستی ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا، آپ سے فیضان حاصل کیا، اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، اور آپ سے خلافت بھی حاصل کی، طریقت بھی حاصل کی، اور سیدنا غوث اعظم جیلانی نے آپ کو اپنا نائب مقرر کیا. عمر چھوٹی تھی، اپنی سلوک کی منازل طے کر لی، اور تاجدار دیوبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1300 سلوک کی منزلیں طے کی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اتنی منازل طے کرنے کے لیے کم و پیش 1000 سال چاہیے ہوتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کا مجھ پہ اتنا کرم ہوا کہ کچھ ہی سالوں کے اندر میں نے یہ ساری سلوک کی 1300 منازل طے کر لی. اور جب آپ یہ سلوک کی منازل طے کر کے سیدنا غوث اعظم جیلانی سے خرقہ خلافت لے کر واپس اپنے ایریے کے اندر، اپنے اس قصبے کے اندر دیوبند شریف کے اندر واپس لوٹے، تو وہاں آپ کی آبائی مسجد
جس میں آپ کے والد گرامی خطابت فرمایا کرتے تھے، وہ بھی ولی اللہ تھے. تو آپ نے آ کے وہاں پہ نا پہلا جمعہ اس کا خطبہ ارشاد فرمایا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بچہ ہمارے سامنے یہاں پیدا ہوا، کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، لیکن اس کا بیان، اس کی جو گفتگو ہے، جو اس کا لب و لہجہ ہے، جو اس کے الفاظ ہیں، وہ بڑے اعلیٰ، بڑے عرفہ، جیسے کہ یہ بہت بڑی کسی درسگاہ سے پڑھ کے آیا ہو. تو یہ ایک تجسس پیدا ہوا وہاں پہ، لوگوں کے اندر ایک گفتگو کا انداز شروع ہوا کہ ایک بچہ ہے، وہ بڑی اعلیٰ تقریر کرتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق جو بھی سوال پوچھو وہ اس کا جواب دیتا ہے. تو آپ کی شہرت کا یہ چرچا جو ہے ایریا کے اندر پھیلا. تو وہاں کے جو علماء تھے، علماء آپ کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے آنا شروع ہو گئے. اور جو بھی علماء آتے وہ مشکل سے مشکل سوال سوچ کر آتے اور آ کے آپ سے سوال کرتے. تو تاجدار دیوبند رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا بڑے احسن انداز میں جواب دیتے اور وہ وہاں سے بڑے متاثر ہو کر جاتے. تو اس طرح وہاں سے آپ کی جو شہرت تھی وہ پھیلنا شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے پوری دنیا کے اندر آپ کی شہرت پھیلی. یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جہاں روحانیت کے اندر آپ کا مقام ہے، وہاں تحریک پاکستان کے اندر بھی تاجدار دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے. آپ خود تو منظر عام پہ نہیں آئے، لیکن آپ نے اپنے بھائیوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان بنانے کے لیے اس تحریک میں کام کیا. اور پھر تاجدار دیوبند شریف رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ کا جو دارالخلافہ ہے وہ کراچی سے منتقل ہو کے اسلام آباد آیا ہے. اسلام آباد کا جو نام رکھا گیا ہے وہ میرے مرشد علی مقام اعلیٰ حضرت تاجدار دیوبند نے رکھا ہے. سبحان اللہ. پنڈی کے اندر ایک بڑی مشہور جگہ ہے جس کو فیض آباد کہتے ہیں. فیض آباد کا نام میرے مرشد کریم نے رکھا ہے. اور فیض آباد میں مری سے آپ جب پنڈی ہجرت کر کے آئے تو فیض آباد میں ہی آپ نے قیام کیا. اس جگہ کا نام تھا اوجڑی کیمپ، اوجڑی گاؤں بھی کہتے تھے. تو جب یہاں پہ آپ آئے اور آپ نے آ کے اپنا آستانہ بنایا تو پھر آپ نے اس کا نام رکھا فیض آباد، اور وہی مشہور ہوا اور آج فیض آباد کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے. اور پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کی اور آپ اڈیالہ روڈ پہ تشریف لے گئے. وہاں آپ جو تبلیغ کے کام تھے وہ کرتے رہے. اور ایک اور بہت بڑی بات تاجدار دیوبند شریف رحمۃ اللہ علیہ میں کہ آپ کوئی روایتی پیری مریدی کے قائل نہیں تھے. روایتی پیر نہیں تھے، عام پیروں کی طرح نہیں تھے. آپ نے ہمیشہ علم دین کو ترجیح دی، فروغ اسلام کی بات کی، احیاء اسلام کی بات کی. میں نے بہت مرتبہ تاجدار دیوبند شریف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو بندہ، جو میرا مرید نماز نہیں پڑھے گا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے، میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ نماز کی پابندی پہ، حقوق اللہ پہ، حقوق العباد پہ، والدین کے حقوق پہ یہ بڑی سختی سے حکم دیا ہے اور عمل کروا کر دکھایا ہے. یہ آپ کا حسن اخلاق تھا. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ماشاءاللہ تاجدار دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات ہیں. پاکستان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے صدر پاکستان ایوب خان آپ کے مرید تھے. جنرل ضیاء الحق صاحب آپ سے آ کے تو حکومتی امور کے اندر مشورہ لیا کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ جب یہاں سے ایک وفد باہر جانا تھا تو مشائخ کی صدارت آپ نے فرمائی تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ الفاظ کہے کہ صدر پاکستان پیر صاحب آپ کو ہونا چاہیے تھا، مجھے نہیں، آپ کو ہونا چاہیے تھا. یہ شان ہے تاجدار دیوبند شریف. پیر صاحب یہ ہمیں ایک دوسرے سوال بھی بھیجا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے کافی تصویروں میں بھی دیکھا ہے کہ پیر صاحب کے پاس بہت بڑے بڑے افسر، وزراء تصویروں میں ہم نے، ان میں کیا راز ہے کہ جو بھی وزیر اعظم یا کوئی بڑا افسر ہے وہ پیر صاحب کے پاس، ہم نے تو تصویروں میں دیکھے ہیں، دوستوں نے بھی بتایا، ذرا اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا فرما دیجیے. اس میں جیسا کہ میں نے پہلے
عرض کی ہے کہ آپ روایتی پیر نہیں تھے، آپ حقیقت میں اللہ کے ولی تھے، حقیقت میں اللہ کا نور آپ کے پاس موجود تھا، اور آپ کے پاس علم تھا جو باقیوں کے پاس نہیں تھا۔ علم میں آپ کو یہ برتری حاصل تھی کہ تمام مشائخ نے آپ کو اپنا صدر منتخب کر لیا تھا، اور بہت سارے ایسے مسائل جو افواج پاکستان سے حل نہیں ہوتے تھے، صدر پاکستان سے حل نہیں ہوتے تھے، اور وہ آپ کے پاس آ کے جب مشورہ لیتے تھے نا تو آپ 2 لفظوں میں ایسا مشورہ دیا کرتے تھے کہ وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے بڑے بڑے جرنیل آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تھے اور مشورے لیا کرتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق بذات خود فوجی تھا، لیکن وہ پیر صاحب دیور شیف کے پاس آ کے مشورے لیا کرتا تھا۔ صدر پاکستان ایوب خان فوجی تھا، لیکن مشورے تاجدار دیور شریف سے آ کے لیا کرتا تھا۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ صدر تو ایوب صاحب تھے، لیکن جو وہاں پہ فرمان جاری ہوا کرتے تھے وہ تاجدار دیول کی طرف سے جاری ہوا کرتے تھے۔ حضور آخری ایک سوال اور کہ ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے ملک پاکستان میں، اوجری کیمپ والا، تو ہم نے وہ ابھی 2 دن پہلے ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو پیر صاحب کے آستانے پہ محفل تھی شاید، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ تفصیل سے بتا۔ ہاں ماشاءاللہ، جب یہ واقعہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو وہاں کیونکہ اسلحے کا ڈیپو تھا اوجڑی کیمپ میں، وہ پھٹا تھا وہاں پہ، اور اس وقت اور وہ جو ڈیپو تھا اور جہاں پیر صاحب کا آستانہ تھا اس میں کوئی اتنا خاص فاصلہ نہیں تھا، کچھ 100 میٹر کہہ لیں کا فاصلہ تھا۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو سالانہ عرس غوثیہ کی محفل سجی ہوئی تھی، عرس غوثیہ ہو رہا تھا، بہت زیادہ رش تھا، اور جب وہ میزائل پھٹے نا ہوا کے اندر بلند ہوئے اور اوپر جا کے جب پھٹے تو لوگ پریشان ہوئے، تو آپ نے فوراً مائک پکڑا اور مائک پہ آپ نے خطاب کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے، اس حدود سے باہر نہیں جانا۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے ایک دائرہ لگایا یوں کر کے، آپ نے فرمایا میں نے ایک دائرہ لگا دیا ہے، اس حصار سے باہر کوئی نہ جائے، یہاں کچھ نہیں ہوگا آپ کو، آپ محفل جاری رکھیں، محفل میں بیٹھے رہیں، بھگ دوڑ نہیں مچانی اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں تو اس میں نہیں تھا، لیکن ہمارے جو پرانے پیر بھائی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میزائل ہوا میں بلند ہوتے تھے، آگ کے شعلے نکلتے تھے اور ہوا میں وہ پھٹتے تھے جا کے اور دائیں بائیں گر جاتے تھے، اس جگہ پہ کچھ نہیں گرتا تھا۔ یہ بھی کرامت ہے میرے مرشد کی۔ میں نے یہ بھی ایک دوست سے سنا ہے کہ جی کہ وہ آستانے کی جو حدود تھی اس سے آگے جا کے گرے ہیں میزائل، سائڈ پہ گرے ہیں، دیواروں میں ایسے لگے، لیکن جہاں محفل ہو رہی تھی ادھر کسی دوست کو یا کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس ایریے میں کوئی نقصان نہیں ہوا، حتیٰ کہ کوئی جانور تک نہیں مرا۔ یہ کرامت تھی میرے مرشد کی کہ آپ نے ہوا کے اندر اثار لگایا اور آپ نے کہا کہ سکون سے بیٹھے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ امنیشن پھٹا ہے، بم چلے ہیں، آگ کے شعلے نکلے ہیں، لیکن اس ایریے کے اندر کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ دائیں بائیں گرے ہیں جا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے خطاب فرمایا ہے میرے پیر مرشد پیر حافظ علی قدر القادری صاحب۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں تاجدار دیور شیخ کی کرامات بیان فرمائی ہیں۔ تو ناظرین، میں وقفہ بالکل اب نہیں ہو سکتا کیونکہ اب ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں، تو جی 3 منٹ رہ گئے ہیں، تو قبلہ پیر صاحب آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دیں۔ وہ ہمارے محترم بھائی عثمان خیال فریدی صاحب، کل رات کو ان کی خالہ کی ڈیتھ ہوگی، تو عثمان بھائی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ خصوصی دعا فرما دیجیے۔ تو وسیم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی